پریس کے دوستوں کا بڑا شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائیں اور آج اے جے کے میں آزاد جموں کشمیر میں سیکنڈ فیز کا الیکشن جو مظفر آباد ڈویژن میں مظفر آباد میں 7 سیٹوں پہ اور نیلم میں 2 سیٹوں پہ ہو رہا ہے، تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ہمارا سیل ہماری پارٹی ساری اے جے کے میں بھی اور اسلام آباد میں بھی ہم بیٹھے ہیں، اور صبح سے ہم نے تقریباً 15 کے قریب کمپلینٹس داخل کی ہیں۔ کمپلینٹس تو بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن جو ہمارے پاس جس کے واضح ثبوت آئے وہ ہم نے کمپلینٹس درج کی، اور ابھی بہت ساری کمپلینٹس ایسی ہیں جو ہم اپنے طور پہ ہمارا سیل جو ہے اس کے اوپر ویریفیکیشن کر رہا ہے، اور ساری کیونکہ ہم میڈیا کے سامنے ایسی چیزیں لانا چاہتے تھے جس کو، اور یہ الیکشن کمیشن میں بھی ہم نے فائل کر دی ہیں، آزاد کشمیر الیکشن کمیشن میں۔ سب سے بڑی زیادتی تو یہ ہے کہ پولنگ سٹاف یا پولنگ جو ہوتا ہے مٹیریل، وہ ایک دن پہلے پہنچنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ساتھ LA-27 جو پیپلز پارٹی کا مظفر آباد کا بڑا مضبوط حلقہ ہے، اس کی 3 یونین کونسلز میں آج 12 بجے تک نہ پولنگ سٹاف پہنچا نہ پولنگ مٹیریل پہنچا، اور جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کوشش کر رہی ہے، انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، تو اب جی ہم اس کو جا کے ملتوی کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ٹائم بڑھا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ملتوی کر دیتے ہیں۔ اور LA-28 جو ہمارا پارٹی کا، یہ وہ حلقے ہیں جو پارٹی کے بڑے مضبوط حلقے ہیں۔ LA-28 وہاں الیکشن ہی ملتوی کر دیا گیا، سٹاف نہیں پہنچا جی، موسم کی خرابی جی، لا اینڈ آرڈر کی خرابی جی، مختلف ہیلے بہانے، اور ہمارا سٹاف جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، تو سرکار کا سٹاف کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو یہ اسی طرح پنجاب میں پاک پتن میں یہاں پولنگ ہمارا جو ایجنٹس ہیں ان کو نکالا گیا۔ اب جو فرسٹ فیز تھا، پیپلز پارٹی نے اس پہ بھی اپنا بھرپور احتجاج کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم اس الیکشن کو، ان کے الیکشن کو ہم کسی طریقے سے حلال ثابت کرا سکیں، لیکن شاید ان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، یہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن کو پوری دنیا متنازع سمجھے یا جان بوجھ کر متنازع کرنا چاہتے ہیں، یہ شاید ایک پارٹی کو اقتدار دینے کے لیے زبردستی دھونس دھاندلی سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ووٹ کے ذریعے تو کسی کو آپ اقتدار دے لیں، کوئی حرج نہیں، ان کا حق ہے، رائٹ ہے، جمہوریت پہ ہم یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اس نظام پہ ہم یقین رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ دھونس دھاندلی کے ساتھ کریں گے تو وہ یقیناً قابل قبول چیزیں نہیں ہیں۔ فرسٹ فیز کے بعد ہمارے نون لیگ سے مذاکرات ہوئے، ہم نے ان کو 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت بھی دیے، 90% کاسٹنگ، 80%، 97% کاسٹنگ۔ ہم نے کہا آپ ایک بینچ مارک مقرر کر لیں کہ اگر ہمارے کئی پولنگ اسٹیشن ہیں جن پہ ہمارے کاسٹنگ آپ زیادہ سمجھتے ہیں، وہاں بھی ری پول کروا لیں، لیکن وہ بھی کیونکہ ہم نے الیکشن کمیشن میں تو فائل کر دیا، لیکن PMLN کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، اور شاید تھوڑا سا اقتدار کا نشہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اتر جلدی جاتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد میں ایک بہت اچھی کمپین ہوئی، بلاول صاحب کا جتنا اچھے جلسے ہوئے، ہمارے کینڈیڈیٹس کی جتنی اچھی کمپین ہوئی، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بالکل ٹھیک تھی، کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اب ان کو پتا تھا کہ یہاں سے لوگ جیت رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہرانا مشکل ہے، تو اس وجہ سے اب صرف بیلٹ باکس کا نہ پہنچنا، عملے کا نہ پہنچنا، سرکاری مشینری کا تو استعمال جس حد تک وہ کئی دنوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام نے ریجیکٹ کیا، اور عوام نے ہر صورت جلسے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی یہ سیٹیں لے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر کا جو رول ہے، ہم واضح طور پہ تو یہ نہیں کہتے کہ ان کا کیا رول ہے، لیکن لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے ہماری کمپلینٹس کے بعد،
اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر ماننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے، پیپلز پارٹی اس کی پہلے دن سے مخالفت کرتی آ رہی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ثابت کریں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے. لیکن اگر آپ اس طرح ہی آپ نے کروانا ہے الیکشن جس طرح آپ نے کیا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی بھی نہیں کہہ سکے گی کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ LA-27 اور LA-28 میں جو آپ کا رویہ ہے، یا باقی جو حلقوں میں جو آپ نے کیا ہے، جو ہماری کمپلینٹس ہم میڈیا کو بھی دیں گے اور ہم فائل بھی کر چکے ہیں، ان ساری صورتحال میں کسی صورت بھی ہم یہ الیکشن آپ کو فری اینڈ فیئر نہیں مانیں گے. آپ جو ہمارا نیلم ویلی میں مضبوط حلقے ہیں، وہاں آپ کا سٹاف نہ پہنچانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں لوگ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی آپ کو کوئی پولیٹیکل جماعت الیکشن ماننے کے لیے الیکشن کے حق میں نہیں. پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہر حلقے میں ایک مضبوط امیدوار ہے. ہم نے باقاعدہ الیکشن لڑا. آپ جب وہاں پہ امن و امان خراب ہوا تو کوئی جب ڈمی پرائم منسٹر آپ کا وہاں پہ بنا جس نے سسٹم خراب کیا، اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی اور پہلی دفعہ بلاول بھٹو صاحب نے جب کشمیر میں اپنا اینٹری ڈالی تو وہاں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نہ کوئی ریاست کو سپورٹ ہو سکتی ہے، نہ آزاد کشمیر کے کاز کو کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے، اور نہ وہاں جمہوریت کو اس سے بہتر کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بدلے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انفیئر ہے. اور میرپور کے الیکشن ہوں، اس پہ بھی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی، لیکن مظفر آباد میں آج ابھی دوپہر کا وقت ہے، ابھی تو آدھا ٹائم رہتا ہے، لیکن آپ دوپہر تک آپ کا سٹاف نہ پہنچنا، آپ کے بیلٹ باکس نہ پہنچنے، آپ کے پولنگ امن و امان وہاں نہ آئیڈیل ہونا، یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت یہ ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے، کسی اور ذریعے سے نہیں آنی چاہیے. تو میرے خیال میں آپ ہوش کے ناخن لیں. ابھی بھی میں الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو یہ بار بار ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ صحیح یقینی بنائیں، عوام تسلیم کرے، ورنہ کل کو ہم اس الیکشن کو کسی صورت بھی ریٹیفائی نہیں کر سکیں گے. ہم اس کو دھاندلی زدہ ہی کہیں گے، پھر ہم اس کو کسی صورت بھی نہیں کہیں گے کہ یہ آپ ٹھیک کروا رہے ہیں. تو میری تمام سٹیک ہولڈر سے یہ گزارش ہے کہ آزاد کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، ایک انٹرنیشنل لوگوں کی نظریں ہیں وہاں پہ اس الیکشن پہ. تو آپ جو بھی مضبوط حلقے ہیں پیپلز پارٹی کے، کیا صرف وہاں ہی موسم خراب ہونا ہے؟ کیا جہاں پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقے ہیں وہاں ہی پولنگ سٹاف کے لیے مشکلات ہیں لے جانی؟ جو پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقے ہیں وہاں ایک دن پہلے پولنگ جاتا ہے، ایک دن پہلے سٹاف جاتا ہے، ایک دن پہلے مٹیریل جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے. آپ اس الیکشن پروسیس کو پلیز فری اینڈ فیئر ثابت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جی دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کے پاس فرسٹ فیز کے بعد پارٹی کے اندر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ سیکنڈ فیز کا بائیکاٹ کیا جائے اور تھرڈ فیز کا اور سیکنڈ فیز کا ہر صورت بائیکاٹ کیا جائے. یہ بڑی سٹرونگ ایک رائے تھی پارٹی کے اندر. لیکن پارٹی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں، ہم کسی صورت بھی بائیکاٹ کو نہیں کریں گے، ہم اس الیکشن کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. بڑی سٹرگل کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور کشمیر کے ساتھ کشمیر کا جو کاز ہے پیپلز پارٹی کی، تو بنیاد ہی پارٹی کی یہ ہے نا. تو ہم کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ بائیکاٹ کسی اور دوسری جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹ کرتی. حالانکہ بہت زیادہ سٹرونگ اوپینین تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید تھرڈ فیز یا اس فیز میں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی ایسے اقدام کی طرف جائیں جس میں پھر ان قوتوں کو فائدہ ہو جو بائیکاٹ کی طرف یا سارے پروسیس کو ایک گدلہ ثابت کرنا چاہتے تھے. اور شاید میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس وقت وہاں پہ جو نظر آ رہا ہے
تو کسی صورت بھی اب ہمارے پاس آپشن کھلے ہیں ہم، لیکن ہم ابھی بھی ان کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کریں۔ دیکھیں پیپل پارٹی کے پاس، پیپل پارٹی صرف وہاں سیٹیں جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہی۔ دیکھیں نا وہاں کی جو صورتحال ہے، چیئرمین بلاول نے جو ٹروتھ کمیشن کا دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر اتنا پرامن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو دنیا کہے کہ آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر نہیں ہے۔ تو ہم نے جو وہاں کی اسمبلی نے ٹروتھ کمیشن پاس کیا، جو بلاول صاحب نے ایک ویژن اپنا دیا، سب سے بڑی اچیومنٹ تو وہاں کی ہے کہ وہاں کی اسمبلی نے اس کو پاس کیا۔ اور دوسری جو ہے کہ ہم اب بھی انتظار فیڈرل گورنمنٹ کا اور اسٹیک ہولڈر کا، اور جو اب جیک نے بھی اس کا جواب دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپشنز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا ایکسٹریم پہ جا کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو قوتیں اس پہ ایک کریٹ کرنا چاہتی تھی جو میس، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ لیکن میرے خیال میں آپ کسی صورت بھی جو ہے نا اس الیکشن کو ادارہ کریں۔ دیکھیں ہمارا پارٹی کے سینئر رہنما لطیف اکبر صاحب، ابھی مجھے اطلاع ہے کہ ان پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ اب یقین کریں میں ان کے حلقے میں خود گیا ہوں، ووٹر ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ ووٹ سارے لطیف اکبر صاحب کو۔ لطیف اکبر صاحب کو آزاد کشمیر کا بھٹو کہا جاتا ہے، پیپل پارٹی کے سب سے درینہ ساتھی اور انتہائی شریف آدمی، سارے پاکستان جانتا ہے ان کو، سینئر ترین ممبر ہے۔ یقین کریں ان کے جب حلقوں میں ہم گئے، آج ابھی یہ میں آپ کی پریس کانفرنس کے دوران ہی ابھی وہاں سے اطلاع آئی ہے، تو لوگ کہتے تھے ووٹ تو ہم دیں گے، لیکن کیا ہم ووٹ دے کر کے ہم زندہ واپس بھی جا سکیں گے؟ کہ ان کا مقابلہ ایسے وہاں بندوق والوں سے ہے، وہ جو ایک تکڑا وہاں جتھے بنائے گئے ہیں، ان جتھوں سے مقابلہ ہے۔ سیاست سے سیاست کا مقابلہ کیا جاتا ہے، شرافت کا جتھوں سے مقابلہ پھر ووٹ کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تو چیئرمین بلاول کی سپیچز آپ دیکھیں، ہم یہی کہا تھا کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، بلٹ کے ذریعے نہیں چاہتے۔ تو ابھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے سے گفتگو کے دوران ہی، یہ مجھے اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ لطیف اکبر صاحب، اور یقین جانے ہم نے کہا بے شک آپ رینجرز لگائیں، فوج لگائیں، جو بھی لگائیں، ہماری کینڈیڈیٹس نے کہا ہمیں تحفظ تو دیں۔ اور تحفظ یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی اور ایسے چیزوں سے ہے کہ جو الیکشن سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، تحفظ ان سے جو دھاندلی زدہ الیکشن چھیننا چاہتے ہیں، ان قوتوں سے ہمیں تحفظ چاہیے جو الیکشن اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوانا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الٹرا فارم 47 والا الیکشن مجھے بنتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ 47 کا بھی باپ نکلے یہ الیکشن۔ تو ہم پھر اس کو آلریڈی آپ کے وزراء جو کہہ چکے ہیں، آپ اپنے کشمیر کے الیکشن کے ذریعے کیا اس پہ ٹھپے لگانا چاہتے ہیں کہ جو کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس صورتحال میں اس الیکشن کو مزید بہتر ثابت کرنا چاہیے۔ ندیم صاحب، آپ نے 12 مہاجرین کے حلقے ہیں جن پہ الیکشن، پاک پتن کے حلقے کی بات کی ہے، تو باقی حلقوں میں آپ دیکھیں ہمیں ابھی جہان آباد سرگودا سے خبر آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے نون لیگ کے ایم این اے، سابق ایم این اے جو ہیں وہ پہنچے ہیں، انہوں نے جا کے سٹاف کو کہا ہے مجھے بیلٹ پیپر دیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے ثبوت ہیں۔ ہم ابھی جب تک ہمیں کمپلیٹ ویریفیکیشن نہیں ہوگی، ہم الیکشن کمیشن کو وہ کمپلینٹ جو فائل کریں گے ہم وہ میڈیا کے سامنے لائیں۔ ہم صرف واویلا یا شور نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم منڈی باؤلدین میں ہمارا لوگ پولیٹیکل ورکرز گئے ہیں جب پولنگز پہ، تو ادھر کئی بدماشوں نے بدماشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے ان کو خود بھی روکا۔ پارٹی کے لوگ ڈٹ کے لڑ رہے ہیں، ہر پولنگ پہ لڑ رہے ہیں۔ سیال کوٹ میں اس وقت سب سے بڑا الیکشن سیال کوٹ اور جنگ میں ہو رہا ہے۔ سیال کوٹ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے ووٹرز کو تنگ کرنے کی، لیکن وہاں بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ڈر ہے جو سٹاف کے کہ کہیں جو گلو بٹ ماڈل ہے ان کا، کہ اس ماڈل پہ کہیں آفٹر نون جا کے جس طرح پچھلے دفعہ ٹائم بڑھا دیا اور اناؤنس بھی نہیں کیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں پتا کہ 1 گھنٹہ ٹائم بڑھ گیا ہے، لیکن دوسری جماعت کے کینڈیڈیٹ کو جو آپ کی پیاری اور لاڈلی اس وقت کولیب سسٹم کی جو لاڈلی ہے ان کی کیبنٹ کے بقول اب تو فارم 47 سے بات اوپر نکل گئی نا، اب تو نیا ماڈل آ گیا کولیپس ماڈل کی گورنمنٹ۔ تو اس کولیپس ماڈل کی جو لاڈلی جماعت ہے اس کا
انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے. پیپلز پارٹی کسی صورت بھی بھاگنے والی جماعت نہیں ہے. ہم ڈٹ کے لڑیں گے اور ڈیموکریسی کو کی ہم نے تحفظ دینا ہے. ہمارے لیڈروں نے اس کے لیے جانیں قربانیاں دی ہیں اور یہ مقابلہ کر کے فیلڈ کے اندر ہی ہم ان سے انشاءاللہ لڑیں گے. چند صاحب، حکومت کے ساتھ آپ کی جو مذاکرات بھی ہوئے مظفر آباد میں، کچھ اس پر روشنی ڈالیں، کیا کچھ اس میں سے نکلا، حکومت کا رویہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، ہمارا بڑا 3 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا جو مذاکرات ان سے ہوئے. پہلے نمبر پہ میر پور میں دھاندلی. ہم نے کہا جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا دیں. اگر انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دیے. انہوں نے بھی ہمیں کہا جی ان 4 حلقوں میں ہمیں بھی کچھ اعتراض ہے. ہم نے کہا جن پولنگز کے اوپر آپ کو اعتراض ہے ہم ری پول کرانے کے لیے تیار ہیں اور جو ایک بینچ مارک مقرر کر لیں کہ جینور پولنگ جو ہوا ہے وہ تو 30% سے بھی نیچے ہوا ہے، لیکن آپ کے جہاں آپ جیتے ہیں وہاں 80%، 90%، 75%. اتنی کاسٹنگ تو کہ اربن شہروں میں مطلب ہے اسلام آباد لاہور میں بھی نہیں ہو سکتی جتنی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں آپ نے کی ہے. تیسرا تھا ٹروتھ کمیشن کے اوپر. ہم نے ان کو اپنی قرارداد جو پاس کی اس کے اوپر کہا کہ آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، آپ ایک پارٹی ہیں، تو آپ اس کے اوپر بھی کوئی جواب دیں. تو شاید وہ اس کے اوپر بھی جواب دینے سے اس وقت تک ہماری کوشش تھی کہ یہ جواب. اور چوتھا ہمارا تھا جو فیز ہے پونچھ کے سیکٹر کے اندر، ہم کہتے تھے 3 حلقے ہیں جہاں الیکشن اب ہو سکتے ہیں، ان الیکشن کو بھی آپ جلدی کروا لیں اور تاکہ ایک ایسی گورنمنٹ بنے جس کو عوام تسلیم کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ فیزز کے اندر الیکشن کروانا بھی یہ سیکورٹی کا نام پہ تھا، لیکن اب وقت نے ثابت کیا کہ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا اور ہم نے تو اس پہ بھی قربانی دی. ہم مان گئے کہ فیزز کے اندر آپ الیکشن، لیکن ہمیں کہا گیا کہ سیکورٹی ہمارے پاس اتنی فورسز کو ہم ڈپلائی کرنا ہے تو ایک ڈویژن میں ہم ایک ٹائم پہ ایک جگہ کر سکتے ہیں، تو آپ یہ فیزز کے اندر. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک فیز آپ لیں وہاں دھاندلی کر کے جیتے ہیں، اگلے فیز کو امپریس کر لیں، پھر اگلے میں کریں، پھر تیسرے میں کر لیں. یہ ان کا ایک ڈرامہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ کولیب سسٹم والا کا ڈرامہ نہیں چلے گا. ندیم صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک عام تاثر نہیں، حقیقت بھی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، آپ کی حکومت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں مان رہا، تو پھر یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اس وقت وزیر اعظم کی یا وزیر اعلیٰ کی الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ زیادہ الیکشن کمیشن کی سنتی ہے. کون چلا رہا ہے یا کون نہیں چلا رہا یہ ستی صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ کولیب سسٹم والوں سے پوچھ لیں. حکومت وفاق میں تو ان کی ہے نا، بڑے صوبے میں بھی ان کی ہے. یہ آپ ان کی کیبنٹ کے اندر سے ہی پوچھیں کون چلا رہے ہیں، وہ تو خود ہی سسٹم ایک دوسرے پہ کولیب سسٹم والوں سے پوچھیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی جی لاسٹ سر چند صاحب، پہلا مرحلہ ہو گیا اور آپ لوگوں نے ریزرویشن رکھی الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ ریجیکٹ ہو گئی، وہ نتائج آ گئے. اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی میٹنگ کی باتیں آئی ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے اور چیزیں طے ہوئی ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ چیز صورتحال کیوں بنی ہے؟ دیکھیں جی، ہماری میٹنگز ہوئی، ہم چاہتے تھے، ہم نے الیکشن کمیشن میں جو پٹیشنز کی وہی ہم نے ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ان کو ثبوت دیے 4 حلقوں میں. اس لیے دیے کہ تاکہ یہ چیز دہرائی نہ جا سکے مظفر آباد میں. یہ چیز مظفر آباد میں انشور ہو کہ جو غلطیاں میر پور میں ہوئی ہیں وہ مظفر آباد ڈویژن میں نہ ہو یا 3rd فیز میں وہ نہ ہو. لیکن ہم 2nd فیز میں ان کا جو جواب تھا ہم اس سے بالکل مطمئن نہیں ہیں. اور ابھی 12 بجے تک جو الیکشن کمیشن کا رول ہے، میں جو ہم بتا چکے ہیں کہ کئی جگہ پہ سٹاف نہیں پہنچا، کئی جگہ پہ بیلٹ پیپر پہ ایک حلقے میں بیلٹ پیپر پہ نام ہی غلط ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح لگتا ہے نا کہ وہ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. اور ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ساری حرکتوں کے باوجود اس الیکشن کو عوام کے سامنے اس کو ایک حیثیت دینا چاہتے ہیں اور ابھی تک بھی ہیں، اور شاید آگے جا کے ہم نہ دے سکیں، جو ہم اس کو کبھی بھی نہ کہہ سکیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اب اس حد تک پیپلز پارٹی ایک جماعت نے آلریڈی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہاں لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ایک پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے جو اس لاڈلی جماعت کے علاوہ جو الیکشن لڑ رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹ کر دیتی تو آپ کا کہاں سسٹم تو آلریڈی آپ کی کیبنٹ کہہ چکی ہے کولیپس، پھر الیکشن کا کشمیر کا سسٹم بھی کولیپس ہو جاتا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کولیپس اور 47 کو ہم کب تک کندھا دے سکیں گے. شکریہ.